یقین کرو انسان کتابوں کو پڑھ کر دیکھے نا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب سے کتنا پیار کیا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی، اس آیت مبارکہ مسجد اقصی آئی، یہ بھی ایک دور میں قبلہ تھا، لیکن آج اس ملک کا یہ حال ہو رہا ہے کہ بچہ بچہ وہاں پر رو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد جو کفار ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے لوگوں پر وہ ظلم انتہا ہو رہی ہے۔ یقین کریں کہ اب تو صرف ہم اندھے اور گونگے ہو چکے ہیں، اب تو ہم دیکھتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ حال ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور مسلمان جو ممالک ہیں کچھ دیر کے لیے اٹھے تھے، کچھ دیر کے لیے بول بلیا ہوا تھا، اب سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ظلم ویسے ہی ہو رہا ہے، ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر۔ اور یہ مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین کے ملک میں ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ جبر کیے جا رہے ہیں، وہ انتہا کی ظلم کیے جا رہے ہیں، بمباری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارے، شہید کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اور مسجد اقصی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کھو گئے ہیں، ان کو نہیں کوئی پرواہ، یار کوئی ہمارا بھائی مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک مسلمان ممالک پر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید کی جا رہی ہیں، مرد شہید کیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے کاروبار میں کھوئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ایسا ایمان پیدا کرے، جو مسلمان والے ملکوں کے بڑے بڑے سربراہ ہیں نا، ان کے دل میں ایسا ایمان، پختہ ایمان جو ہے نا وہ ڈال دے کہ ان کو احساس ہو۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ کہ اسلام جو جن کا تھا نا، وہ جو چاند اسلام جن کا تھا وہ تو لوگ اب نہ رہے۔ وہ لوگ تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان غنی تھے، علی حیدر کرار تھے، صحابہ کرام تھے جو اسلام کو طاقت دیا کرتے تھے، اب تو وہ اس طاقت ہی